پاکستان کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ نے آج جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے تناظر میں کیا کچھ سیاسی تبدیلیاں آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آئیں گی؟ اور کیا یہ فیصلہ باقی فیصلوں کی طرح سپریم کورٹ کے مان تو نہیں پڑ جائے گا؟ اس پر کس حد تک عمل درآمد ممکن ہوگا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب۔ آپ سابق جسٹس رہ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور کچھ ٹائم کے لیے آپ نے چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ بھی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج ورڈکٹ دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ قانونی اعتبار سے کس جگہ پر موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کی آزادی، عدالت کی انڈیپینڈنس، اس کا مظہر قرار دیا جانا چاہیے صحیح اس فیصلے کو، کیونکہ بہت مرتبہ تو فیصلے یہ تو سرکار کے حق میں آتے ہیں جی، یا کچھ ایلیمنٹ اس میں سرکار کے لیے پارٹیزن شپ کا ہوتا ہے، ججوں کا جھکاؤ بھی نظر آتا ہے۔ تو ایک ریٹائرنگ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ایک ایسا جج جو کہ ان دی آرڈنری کورس، جس کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جی کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، جی ظاہر ہے ان کے اسٹیکس بھی بڑے ہائی ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر جب ججز ہوتے ہیں تو ان 2 جج صاحبان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یقیناً ایک تاریخی فیصلہ گنا جائے گا۔ بالکل۔ تیسرے جج صاحب تو جو پچھلے فیصلے آتے رہے ہیں پچھلے 6-8 مہینے سے، جی تو اس میں ان کا رخ جو ہے وہ تو ججز کا جو ایک الگ سے تشخص ہمیں نظر آیا ہے، جی بالکل، تو اسی نوعیت کا ان کا رہا ہے۔ یہ فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا، بلکہ نہایت افسوس کی بات یہ ہے جی کہ تقریباً 48 ہیئرنگز اس کیس کو ہو چکی تھی۔ جی بالکل، اس کے بعد ان جج صاحب نے یہ کہا کہ اس کیس میں فل کورٹ بننا چاہیے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہماری تاریخ ان کو یاد کرتے ہوئے سرخرو محسوس کرے گی۔ سر میں اس میں آپ سے ایڈ کروانا چاہوں گا، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، اس میں سب سے بڑا عنصر جو ہے کہ وہ ریٹائرنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جج صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہوں نے اتنا دلرانہ فیصلہ کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی یہ ٹینیور انجوائے کیا ہے، آپ بھی قاضی کی کرسی پر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر ٹائمز میں جو ہمارے چیف جسٹس آج تک ہیں ان کے لیے، عمر عطا بندیال صاحب کے لیے اس حوالے سے کوئی مشکلات پیدا ہوں گی؟ کیونکہ آل دو جن کے اگینسٹ یہ فیصلہ ہے وہ لوگ سیاسی حوالے سے گراؤنڈز پہ تو کافی موجود ہیں ان کے فالوورز۔ جی دیکھیں، یہ چیزیں ججوں کے دیکھنے کی نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے؟ ان کے آن گراؤنڈ کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل ایک غیر متعلق معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مقولہ ہے کہ لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دی ہیونز فال۔ جی جی، تو ججوں کا کام تو یہ ہے کہ جو بھی آئین اور قانون ہے اور اس میں جو انصاف کے تقاضے پیش نظر ہمیشہ ہونے چاہیے، بے شک، تو ججوں کا کام تو یہ ہے کہ ان پیرامیٹرز میں اور ان باؤنڈریز میں رہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انہوں نے صحیح کارروائیاں کی ہیں، جی، اگر تو ان کا ضمیر مطمئن ہے، اگر تو آئین و قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں، جی، تو پھر اصولی طور پر ان کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں اختلافی نوٹ کا جو عنصر ہے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس میں اپنا اختلافی نوٹ دے دیا، وہی بات جو آپ نے کہیں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ پہلے ہی کسی اور تناظر سے ان کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ تھا اس کیس کے حوالے سے؟ اتنی ہیئرنگز جو ہوئیں اور پھر 5 ستمبر سے یہ فیصلہ محفوظ، 10 دن اس کو سنانے میں لگ گئے، تو دباؤ کوئی تھا سپریم کورٹ کے اوپر اس حوالے سے؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ تو پھر صورتحال جو ہے جی، وہ ہم گمان کی دنیا میں چلے جائیں گے۔ جی، لیکن یہ ضرور ہے کہ
بہت طویل ہیئرنگز ہوئی ہیں، بالکل غالباً 50 یا اس کے لگ بھگ جی ہیئرنگز ہوئی ہیں، جو نارملی ہوا نہیں کرتی ہیں، جی لیکن معاملات کی اپنی اہمیت بھی تھی۔ تو کیونکہ بنیادی بات آپ یہ خیال فرما لیجئے جی کہ یہ جو ترامیم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سلسلے میں، جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں جو ترامیم آئی ہیں، جی تو وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہو رہی تھیں اس وقت کے وزیر اعظم کے اوپر۔ وہ تو سر اس وقت کے وزیر اعظم کے اوپر بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور اس کے علاوہ زرداری صاحب، تو ان ساروں کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہی تھیں۔ جی تو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں عمران صاحب کو بھی کچھ بینیفٹ جو ہے وہ اس کا غالباً ملتا اگر وہ پٹیشن نہ فائل رہ جاتی تو۔ صحیح نہیں، پٹیشن فائل کرتے یا نہیں کرتے جی، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کا جو دور گزرا ہے اس میں بھی ان امینڈمنٹس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اصولوں کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ نتائج جو ہیں اس میں کسی حد تک آپ کو بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی نوعیت سے ڈیفیسٹ کا سامنا ہوگا۔ صحیح سر، اس کے عمل درآمد کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ آپ کو یاد ہوگا پنجاب الیکشنز کے حوالے سے 14 مئی کو جو ہونے تھے، وہ مطلب ہوا میں ہی چلا گیا، وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ کیا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو ہماری ہیں، احتساب عدالتیں، وہ یہ دوبارہ سے جب کیسز واپس آئیں گے تو ان کو اس طرح سے لے کر چلیں گی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر فالو اپ پورا سے ہوگا، عمل درآمد ہوگا اس فیصلے پر آج کے؟ دیکھیں، جس کو کہتے ہیں کہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے تو جی یقیناً عمل درآمد ہوگا، کیونکہ اس کے سوائے چارہ نہیں ہے۔ جی لیکن یہ جس نوعیت سے ہمارے ہاں سیاسی فیصلے آیا کرتے ہیں، جی آتے رہے ہیں، جی تو وہ کس حد تک وہاں پر آپ کو اخلاص کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، خلوص نیت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، وہ جیسے نارمل طریقے سے چیف جسٹس یہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کیا کرتے ہیں، جی تو اسی نوعیت سے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہیئرنگ کے درمیان ایک آواز، بلکہ ایک سے زیادہ آوازیں یہ بھی آئیں کہ جب پارلیمان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کر دیا ہے جی اور وہ ابھی تک اسٹیچوٹ بک کے اوپر موجود ہے، حالانکہ اس کے خلاف اسٹے آرڈر بھی ہے، جی تو اگر وہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ اس قانون کے حق میں آ جاتا ہے اور اسٹے آرڈر ویکیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس فیصلے کا جو ہونے جا رہا تھا اس وقت کیا ہوگا؟ جی تو وہ ایک بیسیکلی لیگل کوسچن ہے۔ لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو وہ لیگل کور حاصل ہے اور رہے گا۔ لیکن اسٹے آرڈر ایک مرتبہ کورٹ نے اگر ایشو کر دیا جی تو جب تک کہ وہ اسٹے آرڈر ریکال نہ ہو وہ آپریٹو رہتا ہے، ایسا ہی اور ہے۔ جب وہ ریکال ہوتا ہے تو وہ اس تاریخ سے ریکال ہوتا ہے جس ڈیٹ کے اوپر ریکال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کے درمیان میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ تو پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، وہ تو ایسے ہوتی ہیں جیسے وہ قانون جو ہے اسٹیچوٹ بک کے اوپر رہا ہی نہ۔ سر یہ اس طرح کا ذکر اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکٹیو ہو جاتا ہے آنے والے ٹائم میں تو یہ ساری کارروائی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر ابہام میں چلی جائے گی دوبارہ سے، اور آنے والے جو چیف جسٹس ہیں موسٹ امپورٹنٹ، ان کے لیے یہ کتنا پریشرائزنگ ہو سکتا ہے یہ کیس سر آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا
جی کہ اگر تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی مینٹین ہو جاتی ہے جی تو وہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ تو اس وقت آیا ہے جبکہ وہ قانون جو ہے وہ ان ابینس تھا، اس کو عدالت نے سسپینڈ کر رکھا تھا. ٹھیک ہے، مطلب وہ قانون ابھی موجود ہی نہیں ہے. وہ موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنا تو جسے کہتے ہیں خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. اور کم از کم ذمہ دار لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح. تو یہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سبجیکٹ پہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیے. سر یہ تو بات ہو گئی، میں آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے جو ہمارے اپ کمنگ چیف جسٹس ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی آج آپ نے پتا ہوگا، آپ کو علم میں آپ کے ہوگا کہ ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے، ان کو حلف نہ لینے سے روکنے کے لیے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر بلڈنگ کا ہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ریویو آبویسلی فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ریویو بھی ہم اس کے اوپر فائل کریں گے. تو سر کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ اپ کمنگ چیف جسٹس کے لیے، یہ کتنا مشکل ہے اس کو دیکھنا؟ دیکھیں، جو جج صاحبان آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین کرتے ہیں جی اور عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کیا صورتحال رہتی ہے. ٹھیک ہے. جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں جی وہ معاملات کو کس نوعیت سے ٹیکل کرتے ہیں. جی پیچھے تو کچھ ایسے معاملات ہوئے جی کہ جن کے متعلق میں جسے کہتے ہیں کہ بڑا ہی اگر تو ماڈریٹ ویو لوں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے بارے میں ایریاز آف کنسرن ہیں. بے شک ایسے ہی. تو اگر تو وہ اسی نوعیت سے چلتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک میں جو رول آف لا ہے جی اس کے لیے بھی کوئی انکریجنگ بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جج صاحبان اس طرح کے معاملات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جی سر، اگر ان کے بارے میں کوئی ڈیویشن کا تاثر پایا جائے تو وہ بھی کوئی ان کی ایگزسٹنس بھی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ پٹیشن فائل کی اور آپ نے خود بھی بتایا کہ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں اگر یہ لاگو ہو جاتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے تو سر اب نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، جو ہماری تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے؟ تینوں آ کے اب ایک میدان پہ مقابلہ کریں گے الیکشنز میں؟ ہاں، اب دیکھیں نا، یہ سارے کوشچنز جو ہیں جی الیکشن کے پس منظر میں جی ایک اور ڈائمنشن جی بالکل جو ہے اس سے ایمرج ہوتی ہے. تو لیکن یہ نہایت افسوس کی باتیں ہیں کہ اگر تو تمام معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں میں بھی پھر وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جائیں جی تو ایسا ہوا تھوڑی کرتا ہے. کون سا ترقی یافتہ ملک ہے جہاں پر ہر معاملات جو ہیں سپریم کورٹ پھر کر کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں؟ صحیح. اور پھر یہ ہے کہ وہ ججز کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بھی دوسرے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، عدالتیں بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں اور ان کے متعلق بھی مختلف تاثرات کا لوگ اظہار کیا کرتے ہیں. جائز ناجائز اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال تاثرات کا اظہار تو ہوتا ہے. تو کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہم کو ایگزامن کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں، ہماری ایسی کیا حرکات ہیں کہ ہمارے جو بھی معاملات جو ہیں وہ الٹیمیٹلی عدالت کا رخ کرتے ہیں. ایسی ہے سر. سب سے بڑا عنصر اس میں ذاتی اناد اور ذاتی مفاد کا بھی ہے. 21 اکتوبر تاریخ دی تھی سر، میاں صاحب نے واپسی کی، آپ کو لگتا ہے وہ واپس آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹ از اینی باڈیز گیس. کہہ تو رہے ہیں یہ، بلکہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں کہ ان کا فقیر المیاد ریسیپشن ہونا چاہیے، استقبال بھی ہوگا جی لاہور میں. بالکل جی ہاں، دیکھیں کیا صورت رہتی ہے. اچھا سر، اور عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا کوئی فیوچر ہے؟ دوبارہ سے وہ پلاننگ پوسٹنگ پہ آ جائیں گے الیکشنز میں دوبارہ باہر، یا عدالت کے اندر ہی معاملات ان کے چلتے رہیں گے اور جیل میں ہی بیٹھ کے اب وہ چیزیں لیڈ کر رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف
ایلیمنٹس اس میں انوالوڈ ہیں جی، لیکن عمران خان صاحب کے کئی معاملات جو ہیں وہ یقیناً ایسے استوار نہیں ہیں، صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے بہت زیادہ سیریس بھی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر ایٹ اسٹیک ان کی وجہ سے ہو جائے گا۔ صحیح صحیح سر، کیونکہ آپ نے بھی ساری اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹکس ہی کی اور سوشل ایکٹیویٹیز۔ سر مجھے بتائیے گا، آپ سے آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ کا خود کوئی ارادہ ہے آنے والے الیکشنز میں کوئی کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صحیح، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حالانکہ کنونشن بالکل مختلف ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں جی، کہ صحیح سیاست تو وہی ہے کہ آپ کوئی عہدہ سیکھ نہیں کر رہے ہوں، آپ کوئی ذاتی مفاد میں کوئی کام نہیں کر رہے ہوں، بلکہ قومی خدمت کے طور کے اوپر اور ایک جسے کہتے ہیں رہنمائی کے طور کے اوپر آپ یہ کام کریں۔ بالکل صحیح معنوں میں تو سیاست وہ ہے۔ بالکل سر، اس کا عکس ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، آپ نے جس عروج پہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، آپ کی جو ذاتی مفاد کے حوالے سے بات ہے وہ تو وہاں انڈورس ہوتی ہے۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ سر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔